ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دولت دے دے تو وہ سرکش ہو جائے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر دولت ہو تو عیاش ہو جائے، یعنی وہ کیا کچھ کر ڈا، ہر ایک کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ قارون کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی، یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گھپ نہیں ہے، قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیلو حجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو مسائل جاننے لگے تو اب انہوں نے ایک اور معاملات کرنے شروع کر دی۔ اگر گھر کے اندر 10 تولے زیور پڑا ہے تو 5 تولے کا اماں کو مالک بنا دیا، 5 کو بیوی کو مالک بنا دیا، تاکہ 7.5 تولے کی کوئی بھی مالک نہ رہے۔ گنجائشیں نکالتے، زکوٰۃ سے بچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے بہانے بازی کرتے۔ اس کو کہا زکوٰۃ تو کہنے لگا آپ کی تو میرے بال پہ نظر ہے۔ ہم نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تو اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے رستے میں دے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کہ اس کو بار بار کہا تو اس نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا۔ یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سارے ہوئے نا الزامات۔ آپ کیا بات کرتے؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دیر سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے، اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ تو وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کی، مجھے اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا ہے، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، پیسے دے کے اس نے تیار کیا۔ یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر۔ اب رونے لگے۔ اب یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں، بازو کا ایسی بات کرتے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور آپ کو نہ کردہ گناہ کی سوال کا جواب دینا پڑ جائے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی جو کام آپ نے کیا نہیں، اگر اس کام سے سوال پوچھا جائے تو کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ کلیم دینا اللہ کے بڑا جگرا ہے نا، لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے۔ اور اب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ زمین میں غرق ہو گیا، اپنے خزانے سمیت۔ اپنے دل میں تکبر نہ آنے دے میرے بھائی۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دولت کا بہت ہی تکبر ہے، دولت کا بہت ہی تکبر ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا دانش مندہ دا کم ناہی، دل دولت نہ لانا، اس بوٹی تے کئی خاون کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کبھی اس کے پاس ہوتی ہے کبھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دولت کا پیچھا کیا اس نے تو اپنی دین کو نقصان پہنچایا۔ حضرت ام ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار تھی، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی۔ ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ تو کہنے لگی میرے والد نے، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دی۔ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا، لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا۔ چھت پہ میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اس نے کچھ مانگا تو میرے شوہر نے کہا خو کہ لوگ کس قدر پریشان کرتے، کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، سونے کے ڈانٹ تو اس کو۔ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی نا اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی خشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھی، لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شوہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شوہر نے دیکھ لی، نیچے آیا، میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا، میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو۔
کہ بنا میری اجازت کے دو گی؟ کہتے بس اسی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں شریف زادی تھی پر انتہائی تکلیف کے عالم میں واپس آئی، اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی، میرے والد بڑے پریشان ہوئے۔ جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے؟ فرماتی ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ کہتے ہیں تلاش کرتے 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 2، 2.5، 3 سال لا کر ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کیا اور بڑی منت کی۔ کہتے ہیں میرے ابا نے طے کر دی، شادی کی پہلی رات جب وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، کہتی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، تو وہی ہے جس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی۔ تو کہتی ہے وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا۔ مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی، بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی، پھر میں نے کچھ مال کمایا، اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ کہتی ہوں میری بڑی قدر کرتا، میرا بڑا اکرام کرتا، بڑے اعزاز سے مجھے رکھتا، دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دیتا، اور لوگوں سے بڑھ کر میرا وہ اعزاز کرتا کہ میں نے اس کی خاطر 2، 2.5 سال تکلیف سہی تھی۔ کہتی ایک دن میں بیٹھی تھی چھت پہ خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی، فقیر مانگنے والا آیا دروازے پر، اور جب اس نے آ کے صدا لگائی تو میرا خاوند کہنے لگا اس میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے، اسے ضرور دینا اور جتنا مانگے تھوڑا زیادہ ہی دے دینا۔ کہتی میں نیچے اتری اور جب میں نے یوں کر کے آگے اس کی طرف خیرات بڑھائی، اس نے بھی کاسا کشکول آگے بڑھایا اور میری نظر پڑی تو میں دھڑام سے چیخ مار کے گری۔ شوہر میرے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو میرا پرانا شوہر ہے، تو وہی ہے جس نے مجھے اس تکبر سے طلاق دی۔ کہتے وہ دروازے پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا دنیا والوں تکبر نہ کرنا، دولتوں پر کبھی ان دولتوں پر، مال پر انحصار نہ کرنا، رب بڑا بے نیاز ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ کہتے وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، صدائیں دیتا تھا۔ میرے بھائی تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا، بادشاہ کو، سلطان یا عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ کا شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا، کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں۔ یہ مزاج ہے قوم کا، کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے، اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لے تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی۔ وہ باپا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی۔ سلطان جاجا کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے، یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے۔ کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ لمان والا فیس، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں۔ تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ
وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے، تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے نا فقیروں کے پاس لکڑی کا کالا پیالہ، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی، 2 دفعہ بھی، 4 دفعہ بھی۔ یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مولتے نہیں جلدی، کیونکہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو، اڑ جاتے۔ ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لی۔ اب بابا خوش ہے، مطمئن ہے، چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملیں گی۔ اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں، وہ نوازتے۔ کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا۔ انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے، بڑا راضی ہوں، اسے اپنا مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا، اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مہلت دے دے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ